حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا. فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر؟ حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے رستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے. ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا. اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا. اور پردے کا یہ حال تھا، امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہیں. اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی. اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو، وہاں تم چلی جاتی ہو، سر عام چلی جاتی ہو. یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو. عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا. پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے. اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی. صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں. تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف. حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں. تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں. یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے. غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں، امت کا بھلا کر رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھی. تو کسی نے کہا ماں جس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے شانیں عطا فرمائی، عظمتوں سے نوازا، ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نا بطور ناز کے فرمایا کرتی تھی، کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی. سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، سب کی الگ الگ شانیں، انفرادیت ہے. فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی. اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا،
پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں، کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے۔ عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے۔ پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا۔ فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا ہے۔